اور آپ کو یہ بتا دیں جی کہ بچت نہیں ہو پا رہی ہے، مہنگائی اور بچت کے درمیان ایک ایسی لڑائی جاری ہے. تو 2023 کا سال اب ختم ہونے جا رہا ہے، ہارڈلی 6 دن رہ گئے ہیں میرے خیال میں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی مہنگائی نے جی ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے. یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کو تنگ کر رہی تھیں، اس میں سب سے زیادہ مہنگائی نے تنگ کیا ہے. لوگوں کے استعمال کی تمام جو ضروری چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. ادارہ شماریات نے جو رپورٹ جاری کی ہے، مجموعی شرح تاحال 42% سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے. اور سال کا جو آخری مہینہ ہے دسمبر، اس میں بھی مہنگائی کی جارحانہ اننگ جاری ہے اب تک. اور رواں ہفتے کے دوران انڈے، پیاز، لہسن، دالوں سمیت 18 اشیاء ضروریہ مہنگی ہیں. اندازہ کریں کہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور کافی کوئی روک تھام والا معاملہ ہے نہیں. تو مزمل اسلم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ماہر معاشیات ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. مزمل، ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. یہ مجھے ذرا بتائیے کہ دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیزیں واقعتاً مہنگی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ میں کئی جگہوں پر ریٹس وغیرہ میں نرخوں میں ڈسکرپنسی دیکھتا ہوں اس اعتبار سے کہ کہیں ریٹ کچھ ہیں، کہیں ریٹ کچھ ہیں. یعنی کہ کوئی پرائس کنٹرول کا بھی کوئی محکمہ اگر ہے تو وہ کام نہیں کر رہا. آپ کا اس بارے میں مشاہدہ کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پرائس کنٹرول کا جو میکینزم ہے اس وقت ملک میں پچھلے خاص طور پہ 2 سال سے بالکل ہی ان افیکٹو ہو گیا ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ وزارت خزانہ میں جو ہے ان کے وزیر خزانہ کے نیچے ایک چیز ہوتی تھی، پرائس کنٹرول مانیٹرنگ کمیٹی. یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو شوکت ترین ہر بدھ کو جو ہے اس پہ بیٹھتے تھے اور وہ جو ہے ملک میں جو اسینشل آئٹمس کی جو قیمتیں تھیں اس کو دیکھتے تھے وہاں پہ. اور پھر وہ اس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو بٹھایا ہوتا تھا انہوں نے، اس کے علاوہ ہر وزارت کے جو ہے نا یا سیکرٹری یا منسٹر کو. اور پھر جب اس کسی چیز کی قیمت بے قابو ہوتی تھی وہ کہتے تھے کیوں بڑھ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹاسک دیتے تھے کہ اس کو نیچے لے کر آنی. یہ خاص طور پہ مقامی لیول پہ جتنی چیزیں. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو مفتی اسماعیل صاحب نے 3 مہینے 4 مہینے اس پہ میٹنگ نہیں کی، اور پھر اس کے بعد ایس این اقبال صاحب کی ذمہ داری لگا دی انہیں. اور ایس این اقبال صاحب بھی کبھی موڈ ہوتا تھا کر لیتے تھے، کبھی موڈ ہوتا تھا نہیں کرتے تھے. تو جس کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں دانیال چودھری صاحب نے جو ہے بمباری کی تھی ان پہ ایس این اقبال. دس از دا اونلی فیکٹر مزمل، کیونکہ ہم انفلیشن کی جب بات کرتے ہیں تو یہ اب گلوبل فینومینا بن گیا ہے. امریکہ میں جائیں، دوسرے ملکوں میں جائیں، وہاں پر بھی لوگ یہی رونا رو رہے ہیں. حل کیا نکلے گا اس کا؟ کیونکہ ہماری معیشت اس وقت جس اسٹیج پر ہے تو لوگوں کو ریلیف ملنا تو دور دور تک نظر نہیں آتا. آپ کے خیال میں اب آنے والے سالوں میں کس طرح، خاص طور پہ 2024 میں کیا کر سکیں گے ہم؟ دیکھیں صدف، گلوبل فینومینا تھا، اب نہیں رہا. ابھی امریکہ میں 3% مہنگائی رہ گئی ہے، بھارت میں 6% ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی جو ہے 10-11% ہے، بلکہ 10% سے نیچے ہے. ہمارے یہاں مسلسل جو ہے ابھی پچھلے مہینے جو 29% مہنگائی ہوئی، اور یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ 42% ہے. اور یہ جسے کہتے ہیں انوارنٹیڈ ہے، اور یہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے. 1 سال میں چلی پاؤڈر کی قیمتوں میں 82% اضافہ ہوا ہے، جو آٹا ہے اس کی قیمتوں میں 80%، گارلک کی قیمت میں 73%. چاول دیکھیں ہمارا اپنا وافر ہے، ایکسپورٹ کرتے ہیں، 62% اضافہ ہوا ہے، جس میں پھر ٹماٹر 56%. چینی ایکسپورٹ کی ہم نے، ہمارے پاس وافر پڑی ہوئی تھی 50% بڑھا دیا. گیس 1108% بڑھ گئی، جس کا آپ کہہ رہے تھے گھر میں آ نہیں رہی. شکر ہے آ نہیں رہی، ورنہ پتہ نہیں گیس کا بل آپ لوگ کا کہاں چلے جائے. اور تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح قیمتیں بڑھی ہیں. یہ سیدھا واک اوور دیا گیا کاروبار. میں ایک چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ریلیونٹ ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں پر پچھلے 3 سال سے زیادہ عرصے سے ہم جس معاملے پہ بات کر رہے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو کمشنر کراچی کے زیر انتظام، چونکہ موسٹلی ہم یہاں پر کمشنرز جس طریقے سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں، ایک جاری ہوتی ہے پرائس لسٹ. اب آج کی پرائس لسٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تو آپ بھی حیران ہوں گے. آلو مارکیٹ میں جو مل رہا ہے بھائی وہ تقریباً کسی بھی دکان سے آپ جا کے لیں گے 120 130 یا 80 سے 100 کے درمیان ہے، جبکہ یہاں پر جو تھوک میں مل رہا ہے وہ 35 روپے ہے، اور جبکہ جو بازار کا بھاؤ وہ 40 روپے ہے. ٹھیک ہے،
آپ اندازہ کیجئے کہ بازار کا بھاؤ یہاں پر 5 روپے اضافے سے انہوں نے 40 روپے رکھا ہوا ہے. اچھا نئے آلو کی قیمت الگ لکھی ہوئی ہے, وہ بھی اس حساب سے وہ تقریباً 130 سے 140 روپے کے مل رہا ہے. پیاز کا ریٹ آپ دیکھ لیں کیا ہے اور مارکیٹ میں کس طریقے سے اضافہ مل رہا ہے. مطلب غرض یہ کہ میں ایک ایک چیز یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھیں جو ہے نا وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ پرائس کنٹرول, پرائس لسٹ ہے آج کی ہی ہے. اچھا مٹن کے ریٹس بھی میں اگر آپ کو بتا دوں گا تو آپ کہیں گے یار یہ تو 400-500 روپے کا فرق ہے. بیف کے ریٹس میں یہی حساب کتاب ہے, فروٹس کے ریٹس میں یہی حساب کتاب ہے, لیکن فروٹس پہ چلے میں نہیں جا رہا کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی وہ لگژری میں شاید آ جاتا ہو. یہ اس میں مجھے بتائیں کہ یہ مسئلہ کیوں ہے, یہ اتنا فرق کیوں ہے آخر؟ دیکھیں جی یہ جو کمشنر آفس ہو گئے اور یہ جو ان کے اسٹاف ہو گیا, یہ تو صرف کاغذوں میں ایک پیپر جاری کر دیتے ہیں اور یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اور یہ تو شکر کریں گے, میں نے تو یہ دیکھا کمشنر کراچی نے ابھی کچھ عرصے سے ٹویٹر پہ بھی جو ہے یہ ریٹ لسٹ جاری کرنا شروع کر دی ہے. جی جی. لیکن اس پہ ہمیں یہ بتا دینا اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. صحیح بات اچھا دکاندار سے آپ بات پوچھیں, دکاندار کہتے ہیں کہ یہ بکواس کرتے ہیں, یہ ریٹ تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے جس ریٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچو. اور ہاں اگر یہ ریٹ حقیقی ہیں تو پھر ریٹ کریں. ویسے تو بڑے ریٹ کرنے کا شوق ہے ہر ایک کو, ریٹ کریں, اٹھائیں, بند کریں, جرمانے لگائیں لاکھوں روپے, ٹھیک ہے نا. نہ وہ ہوتا ہے, یہ صرف ایک بیوقوف بنانے کی ایکسرسائز ہے. اور اس کے اندر پتہ ہے کیا یہ مزمل صاحب, یہ جو لسٹ ہے نا اس کے اوپر جو سگنیچر آف اسسٹنٹ کمشنر آن ڈیوٹی ان منڈی, ٹھیک ہے, بی ایس پی آفیسر کا بھی یہاں پر سائن موجود ہے, پھر مارکیٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہے اس کا بھی اس کے اوپر سائن موجود ہے. یعنی کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اٹس اے کمپلیٹ ڈاکیومنٹ, یعنی کہ جس کے اوپر مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی اگری کر رہا ہے, جس کے اوپر جو وہاں پر بی ایس پی آفیسر ہے وہ بھی اگری کر رہا ہے, جس کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر جس کی ڈیوٹی منڈی میں لگی ہوئی ہے وہ بھی اگری کر رہا ہے. اور اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ تھوک کے بھاؤ رکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر باقاعدہ پرچون کے جو نرخ ہیں وہ بھی لکھے گئے ہیں کہ جی آپ اتنا کر لیں, جبکہ یہاں پر حساب کچھ اور ہے. تو یہ بالکل جی ایسا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو مڈل مین ہے اور یہ عوام کو بہت لوٹا جا رہا ہے اور کوئی میکینزم نہیں ہے. اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کنزیومر رائٹ کورٹس جو ہوتے ہیں وہ کتنے فعال ہیں؟ نہیں ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے, صرف آتے ہیں یہ ادارے آتے ہیں دکانداروں کے پاس, ان سے انہوں نے ویکلی لگایا ہوتا ہے, اپنا خرچہ پانی لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. کوئی مطلب چیز نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ آج سے ہمارے جب ماں باپ جب اپنی ہماری عمر میں تھے تو وہ بتاتے تھے کہ اس زمانے میں اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی. اور میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے اتوار بازاروں میں دیکھا ہے, چھوٹے ہوتے ہوئے نہیں 18-20 سال کے جب تھے, تو وہاں پہ ایک دم آ جاتے تھے اور وہ یہ دکاندار اپنے جو ہے نا ریٹ صحیح کر دیتے تھے اور تھوڑا بیچ دیتے تھے. اب تو کچھ ہے ہی نہیں, اب تو اندھیر نگری والا معاملہ ہے. ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اور آپ بہت سارے نمبرز اشفاق نے بھی شیئر کیا, آپ نے بھی بتایا. تو یہ حالات ہیں, میں تو حیران ہو رہا ہوں یہاں پر دیکھ کے. پہلے اچھا پتا ہے کیا, میں یہ پرائس کنٹرول کی جو لسٹ تھی نا یہ دیکھ لیتا تھا. پرائس لسٹ جو ہے یہ کمشنر کراچی کے, آپ لوگ بھی ظاہر ہے اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے, بلکہ ایک کام یہ کریں آپ لوگ, یہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ اس کا جو ہے نا ایک پرنٹ نکالیں یا اس کا اسکرین شاٹ لیں, تصویر لیں, اس ڈیٹ کے حساب سے ان سگنیچرز کے ساتھ, اور جا کے متعلقہ دکانداروں کو بتائیں.